وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كقوله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ اللہ خبر دیتی ہیں کہ ہر نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. وَأَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ اور وہ اپنی مخلوق میں متصرف ہیں جو چاہیں تصرف فرمائیں. لا معقب لحکمہ لا راد لقضائہ کوئی نہیں جو اللہ کے حکم کو ٹالنے والا یا روکنے والا ہو. اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں اپنی مخلوقات میں تصرف فرماتے ہیں. تو ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ مالک ضر اور نفع جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. نفع دینے والا بھی وہی ہے اور نقصان دینے والا بھی وہی ہے. تمام مخلوقات کا نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ خالق ہے، مالک ہے، متصرف ہے اور اپنے مخلوق میں جو چاہیں جیسا چاہیں تصرف. باقی یہ بات جو ہے نا جی کہ بعض اوقات انسان کو اللہ کے امور جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتے. ایک بات کو یاد رکھیں تو اگر اللہ کے اوامر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا میں اپنے مظاہر قدرت ہماری سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کا امر یا تصرف غلط ہے. نہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہماری عقل اس کے سمجھنے اس کی کنہ تک نہیں پہنچ. اب مثال کے طور پہ آپ اسی بات کو دیکھ لیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے حکم سے. بالکل قرآن پاک نے واضح کر دیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب سارا واقعہ انتہا پہ ہوا تو کہا ما فعلتہ
یہ میں نے کو اپنے منشے سے تو کیا ہی. اب دیکھیں کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ باعتبار شریعت کے بالکل شریعت کے خلاف ہے کہ ایک آدمی کشتی پہ آپ کو لے جائے اور آپ اس کی کشتی توڑ دیں، کیونکہ احکام شریعت کا تعلق جو ہے وہ ظواہر سے ہوتا ہے، سرائر سے نہیں ہوتا. جتنے امور شریعت یا احکام ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے ظاہر سے، باطن کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ. اب ظاہراً تو بالکل ایک عجیب بات ہے نا جی کہ بھی ایک کشتی والے آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، خضر علیہ السلام، سب کو کشتی میں بٹھاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کرایہ نہیں لیتے، دوسرے کنارے پہ پہنچا دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور صلہ حضرت خضر یہ دیتے ہیں کہ ان کی لکڑی توڑ دیتے، کشتی توڑ دیتے. تو موسیٰ علیہ السلام تو بول پڑے، انہوں نے کہا کیا آپ نے کیا کیا. اسی طرح اب ایک آدمی ہے، بچہ ہے، ابھی وہ بلوغ کو بھی نہیں پہنچا، اور شریعت تو کہتی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اس پر کوئی احکام اور اس کے اوپر تکلیف شرعی بھی لازم نہیں ہوتی. اور بچہ کھیل رہا ہے، نہ اس نے آپ کو گالی دی ہے، نہ لڑائی کی ہے، نہ وہ بالغ ہے، اور جا کے اس کو مار دیتے ہیں. تو اب شرعاً دیکھیں بظاہر کتنا ایک مشکل بات ہے کہ کسی کے بچے کو جا کے قتل کر دو، اور بغیر کسی کو جرم کے. موسیٰ علیہ السلام تو شریعت کے سمجھنے والے لوگوں میں ہیں، اور اللہ کے اسرار ان پر نہیں کھلے تو فوراً اعتراض کر دیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. اسی طرح ایک بستی والوں نے احانت، مہمان نوازی سے بھی انکار کر دیا، لیکن ان کی دیوار گر رہی ہے تو حضرت خضر سیدھا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے، جب انہوں نے ہمارا احترام نہیں کیا تو ہم بغیر مزدوری کے بھی کیوں ان سے کام کریں. وہ اگر ہماری عزت نہیں کرتے، مہمان نوازی تو حق ہے مہمان کا، ہم نے کوئی بھیک تو نہیں مانگی، کوئی سوال تو نہیں کیا. مہمان ہونا جو ہے یہ تو شریعت نے، اسلام نے، اس سے پہلے اخلاق نے بھی سب کے لیے لازم قرار دیا ہے، مہمان آئے تو احترام کرو. تو اگر ہم ان کا کام کر رہے ہیں تو ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ان سے کچھ پیسے لیتے، اجرت لیتے، مفت کیوں کریں. اب دیکھیں بظاہر احکام بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عین شریعت کے خلاف، لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا اور حقیقت کھولی، بتلایا کہ موسیٰ علیہ السلام تیرا علم تیرے پاس ہے، میرا علم میرے پاس ہے، وما فعلته عن عمری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. ان کی وجہ اللہ کے بندے یہ تھی. تو اب موسیٰ علیہ السلام قانے ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ کاش ہمارے بھائی موسیٰ علیہ السلام اگر اور صبر کرتے تو اللہ کے اور اسرار بھی کھلتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے. حضرت خضر نے جواب دے دیا. تو اس لیے ہمیشہ یہ سمجھا کریں کہ بھئی اگر بظاہر ہمیں ایک حکم سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ ذلیل ہے، خوار ہے، اور ایک عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، نمازی ہے، شریعت پہ چلنے والا ہے، لیکن اس کی زندگی مشکل ہو، اس کے مقابلے پہ ایک فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کے احکام توڑنے والا ہے، اللہ کے احکام کا منکر ہے، لیکن بڑے ٹھاٹ سے زندگی گزر رہی ہے، دولت ہے، اولاد ہے، مال ہے، گاڑیاں ہیں، خوشی ہے، راحت ہے. تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا. اس لیے کہ ہمارا علم ابھی ان اسرار تک نہیں پہنچا ہوتا ہے جو اسرار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں. اس پر بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا عاشق تھا کسی لڑکے کا، اللہ عالم، پرانا تاریخ میں واقع ہے. تو وہ رات کو پھر رہا ہے گلیوں میں اور اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہا، پاگلوں کی طرح کبھی اس گلی میں جاتا ہے، کبھی اس گلی میں جاتا ہے، کبھی اس گلی میں جاتا ہے، کبھی ادھر جھانکتا ہے، کبھی ادھر جھانکتا ہے، محبوب اس کو مل نہیں رہا.
ایک پولیس والا بھی اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، آخر ہر گلی میں جو دھانک رہا ہے کہیں چور تو نہیں، کیونکہ ہر کسی نے تو اپنی نظر سے دیکھنا ہے نا۔ اس نے قریب آ کے جناب ایک ڈنڈا لگایا اس کی پشت پہ، اس نے کہا کون ہو تم ایک گلی میں رات کو 2 بجے پھر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کہا پاگل، 2 بجے رات کے محبوب تیرا گلیوں میں پھرتا ہے؟ اور رکھے جناب 2 ڈنڈے۔ اب جب ڈنڈے لگے اور چوٹ لگی اور حضرت بھاگے، اب تو پھر ہوش نہ رہا نا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، آگے جو بھی گھر آیا اس میں داخل ہو گئے، جس میں داخل ہوئے تو اسی میں اس کا محبوب بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب اس کو دیکھ لیا تو کہنے لگے پولیس والا تم مجھے مل جاؤ تو میں تمہارے ڈنڈے کو بھی بوسہ دوں، کہ تم ڈنڈے نہ مارتے تو مجھے محبوب تو نہ ملتا۔ یہ تمہارا ڈنڈا جو تھا بڑا مبارک تھا بھائی۔ اب جناب وہ ڈھونڈ رہا ہے اس پولیس والے کو کہ وہ کدھر گیا، میں اس کو جا کے پیار کروں کہ تمہاری وجہ سے مجھے محبوب ملے۔ اب بظاہر تو اس کو ڈنڈے پڑے ہیں، لیکن انجام اس کا جب یہ ہوا تو پھر وہی ڈنڈے بھی پیارے لگنے لگ گئے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بظاہر تمہیں ایک اللہ کا حکم جو ہے وہ کڑوا لگتا ہے، لیکن جب اس کی حقیقت منکشف ہوتی ہے تو تم کہتے ہو کہ ہائے یہ تو بڑا میٹھا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن جن لوگوں نے مصیبت کے وقت میں صبر کیا اور اللہ کے حکم پہ قائم رہے، کوئی فریاد باویلا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو ہم قیامت میں بغیر کسی حساب کے اجر دیں گے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب صابرین اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ یہ میرے صبر کرنے والے بندے ہیں، جن کو اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ جن کو مصیبت پہنچتی ہے آخر میں تو سب چپ کر جاتے ہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اس مصیبت کے وقت میں راضی برضا رہے، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے، کہے یہ جو کچھ ہوا ہے اسی میں میرا بھلا ہے، اللہ اپنی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اللہ نے بیٹا دے دیا تو حکمت ہے، لے لیا تو حکمت ہے، ہر چیز اسی کی ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو جب قیامت میں آئیں گے حکم ہوگا کہ میرے صابرین پہ صب علیہم صبن، ان کو بدلہ کسی عدد سے، کسی پیمائش سے، کسی پیمانے سے نہیں دینا، بلکہ ان پہ میرے ثواب کے دروازے کھول دو، بارش برسا دو رحمت کی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ صابرین تمنا کریں گے کہ اے اللہ کاش اس دنیا میں ہمارے وجود کو مقراضوں سے ٹکڑ جاتا، ہم تیرے دروازے پہ صبر کرتے، وہ جو بدلہ ملے گا نا کہیں گے ہاں وہ ساری تکلیفیں شکلیفیں تو بھول گئی نا۔ اب وہ کہیں گے کہ ہائے ہمیں تو تھوڑی تکلیف آئی دنیا میں، ہمیں اس سے بھی زیادہ تکلیف آتی، اور ہمارے وجود کو اللہ کے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا۔ اللہ کے راستے میں کا اسی وجہ کیا تھی کہ ان کا ایمان تھا اللہ کے۔ اسی لیے صحابی کہتے ہیں کہ جب حضور جا رہے ہیں تو صحابی دوڑتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا ٹھہرو کیا بات ہے؟ کہا انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، اس نے کہا میں کیسے ٹھہروں، مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کیا تھا؟ ایک صحابی آئے اپنے دوستوں کے پاس، کہا لگا بھی میں آپ کو ملنے آیا ہوں۔ میں کہا اچھا جی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ایک بات کیا ہے، خیر تو ہے، کہاں جا رہے؟ بس ہم جا رہے ہیں۔
اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا بس ہم شہید ہو رہے ہیں، بس اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ہم کوئی پیغام شیغام ہو تو ہمیں دے دو۔ ہاں یہ ہے ایمان۔ تم تو یہاں کے جھگڑے پوچھ رہے ہو نا کہ ایک سلام کریں گے تو کوئی سنے گا نہیں سنے گا، وہ تو آئے پوچھنے کے لیے، وہ کہتا ہے جی میں جا رہا ہوں کل اللہ کے راستے میں نے شہید ہونا ہے، میں نے جانا ہے، بس خلاص اس دنیا سے دل بھر گیا، اب ہم جا رہے ہیں اللہ کے پاس، کوئی پیغام؟ نے کہا حضور کو سلام کہہ دیں۔ ایمان ہے، یہ مسئلے کتابوں سے نہیں سمجھ آتے، لفظوں سے نہیں سمجھ آتے، یہ پڑھنے سے نہیں سمجھ، اس لیے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ہو رہا ہے اس کی حکمت ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایمان ہو آدمی کا کہ ہر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ کسی کو تکلیف میں پکڑے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں، چھڑانے والا نہیں، تکلیف کو ہٹانے والا نہیں۔ اس لیے دیکھیں پیغمبروں کو جب تکلیف آئی تو کیا کہا، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہوں، میں کمزور ہوں، میری مدد کر۔ ایوب علیہ السلام کو تکلیف آئی تو کیا کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور میرے مدنی کو تکلیف آئی تو کیا کہا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ میرا اللہ میں تو مکے والوں سے دوڑ کے طائف آیا کہ شاید قرآن سن لیں، لیکن طائف والوں نے تو وہ ظلم کہ جو مکے والوں نے بھی نہیں کیا، اب میں اپنی کمزوری کس کے آگے رکھوں، میرا مولا میرا تیرے سوا کون ہے؟ کہ بندے خدا کے اپنے عقیدوں کو درست کرو، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب اچھا ہے، لیکن عقیدہ نہیں ہے تو کچھ اچھا نہیں۔ ساری رات تہجد پڑھو، اگر عقیدے میں ڈھیل ہے، عقیدے میں لچک ہے کہ کبھی یا علی اور کبھی یا حسین اور کبھی یا پیر اور کبھی یا دستگیر، تو کوئی فائدہ نہیں، دینے کا بھی فائدہ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اور اللہ جس کے لیے دریا رحمت کے دروازے کھول دیں پھر ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں، چاہیں تو جاہلوں کے گھر میں عالم پیدا کر دیں، اور چاہیں تو عالموں کے گھر میں ظالم پیدا کر دیں، چاہیں تو اولیاء اللہ کے گھر میں کافر پیدا کر دیں، نبیوں کے گھر میں کافر پیدا کر دیں، اور چاہیں تو ابو جہل کے گھر میں حضرت اکرمہ پیدا کر دیں، اس کا مرضی ہے، اس کا نظام ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ آپ ولید ابن المغیرہ ہو اور بیٹا خالد ابن الولید، باپ ابی جہل ہو اور بیٹا حضرت اکرمہ، بطل من ابطال الاسلام، اور بھائی عروۃ ابن مسعود الثقفی ہو اور بھتیجا مغیرۃ ابن شعبہ ہو سکتا ہے، چاچا ہے عروہ، سردار ہے، اور قبیلہ بنو ثقیف کا سردار ہے۔ جب حدیبیہ کے موقع پر سرکار دو جہاں کی خدمت میں آیا پتہ کرنے کے لیے کہ بھئی آپ عمرے کے لیے آئے ہیں یا لڑائی کے لیے آئے ہیں، سرکار دو جہاں کو خبر دی گئی کہ حضور عروہ آ رہے ہیں، لیکن عروہ اس حالت میں آ رہا ہے کہ سرا ہے، خود ہے، زرہ ہے، تلوار ہے، کیا ہے؟ قاصد کو اسی طرح آتا ہے کہ ہتھیار اٹھا کے آ جائے۔ حضور نے حکم دیا، آپ نے فرمایا اچھا اگر عروہ اس عالم میں، اور چونکہ عروہ بہت بڑے قبیلے کا اور جنگجو قبیلے کا سردار تھا کہ بنو ثقیف مشہور تھے، آپ نے حکم دیا کہ چلو میرے ساتھ بھی ایک محافظ کھڑا کرو۔ محافظ کون کھڑا ہے؟ مغیرۃ ابن شعبہ۔ یہ کون ہے؟ اس کے بھائی کا بیٹا، یعنی ایک محافظ ہے محمد مصطفیٰ کا اور ایک دشمن بن گیا۔ حضرت مغیرہ نے بھی لباس پہن لیا اور اسلحہ لے کر، تلوار، اس زمانے میں اسلحہ ہی تلوار ہوتی تھی، تلوار لے کے کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔
تو عروہ نے دل میں سوچا کہ بھئی پتہ نہیں لگتا کہ اللہ کے نبی عمرے کے لیے آئے ہیں یا جنگ کا ارادہ ہے، چونکہ احرام بھی باندھے ہوئے ہیں لیکن ہتھیار بھی 2-3 اونٹوں پر لدے ہوئے ہیں۔ تو اس نے سوچا، اس نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں کوئی باتیں کروں گا ایسی سخت، اگر میری سخت باتوں پہ صحابہ گرم ہو گئے، بھڑک گئے، تو پھر تو لڑنے آئے، اور اگر ہماری سخت باتیں بھی برداشت کر گئے، چپ کر گئے، ٹھنڈے رہے، تو پھر معلوم ہوگا کہ عبادت کے لیے آئے، لڑنا نہیں چاہتے، وہ لڑائی ٹالنا چاہتے۔ بہرحال عروہ بن مسعود نے بڑی سخت باتیں کی، اور آخر میں اس نے یہ کیا کہ ہاتھ بڑھایا حضور پاک کی داڑھی مبارک پکڑنے کے لیے۔ عرب میں یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ کسی کو چھیڑنا ہو تو داڑھی پکڑ کے اس کو ہلاتے تھے، اور احترام کرنا ہو پھر بھی داڑھی کو ہاتھ لگا دیتے۔ تو اب دونوں باتیں ہو سکتی تھی، اب بتا رہا اس نے جیسے ہاتھ بڑھایا نا تو اس کا لہجہ تو سخت تھا، تو مغیرہ نے تلوار کا الٹا ہاتھ جتایا سے ہاتھ میں مارا، کہا کہ ہاتھ ہٹا لو پیچھے، تم نجس ہو، پلیت ہو، اگر دوبارہ میرے مدنی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ یہیں زمین پہ پڑا رہے گا، بغیر ہاتھ کے جاؤ گے مکے۔ حیران ہو گیا، کون ہے؟ اس نے دیکھا، یوں کہتا من عادل فضل غلیظ، یہ کون ہے بڑا سخت کوئی جھگڑا لو؟ تمہیں پتہ نہیں میں بنو ثقیف کا سردار ہوں؟ اس نے کہا سردار ہوگا تو، ھذا رسول اللہ، اللہ یہ تھا ایمان۔ تمہیں بھی کبھی خیال آیا ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ہاں، کبھی چلتے پھرتے بھی خیال آیا ہے دل میں؟ اس نے کہا تم سردار ہوگے دنیا کے، یہ اللہ کا رسول ہے، اگر ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ کاٹ دوں گا، آرام سے بیٹھ کے بات کرو۔ اس نے کہا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے مجھے ڈانٹتا ہے؟ حضور نے فرمایا معرفتہ ہوں، پہچانا نہیں؟ اس نے کہا معرفتہ یا رسول اللہ، میں نہیں پہچانا۔ انہوں نے فرمایا ھذا ابن اخیک، تمہارے بھائی کا تو بیٹا ہے مغیرہ۔ انہوں نے کہا تم مغیرہ ہو، اور تمہیں یاد نہیں میں نے تمہیں قتل سے چھڑایا، تم پر احسان کیے، تمہارا بدلہ دیا، تم نے 13 بندے مار دیے اور دیت میں نے ادا کی، آج یہی بدلہ دے رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا زیادہ باتیں مت کرو، وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ انہوں نے کہا وہ چھوڑو، وہ پرانے دور کی باتیں ہیں، اب میں غلام محمد مصطفیٰ۔ یہ کیا تھا کہ بھئی ایک بھائی کا بیٹا یوں ہے اور چاچا یوں ہے۔ اس کے بعد اتفاق دیکھیں، خدا کی قدرت یہ ہے کہ نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال نے اذان دے دی، صحابہ وضو کر رہے ہیں، حضور اٹھے وضو کرنے کے لیے، عروہ بیٹھا ہوا، اب دیکھتا ہے کہ حضور جب ہاتھ دھوتے ہیں پانی گرتا ہے نا، صحابہ جلدی سے پانی لے، حضور کلی کرتے ہیں پانی کو جلدی سے پانی لے لیتے، حضور کے بازو سے ذرا پانی گرتا ہے تو فوراً دوسرا صحابی لے کے منہ پر، دیکھ کیا اللہ، دعا کرو اللہ محبت دے، ادب دے۔ اب یہ مسئلہ ہے، ہاں صحابہ کو حضور نے حکم دیا تھا جب میں ایسا کروں تو کیا کرو، کس حدیث سے یہ حکم پڑا تھا صحابہ نے؟ ہاں، کون سی حدیث ہے جس میں حضور نے حکم دیا کہ جب میں وضو کروں جو پانی گرے تم اٹھا لو؟ دعا کرو بندے، آج کل تو قرآن شریف پھینک دیں، کہو یار قرآن ہے، کہتے ہیں جی تمہارے پاس کوئی حدیث ہے کہ نہ پھینکوں؟ علاج ہے دنیا میں، دعا کرو اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ادب دے۔ اللہ اکبر، جب یہ منظر دیکھا، نماز کھڑی ہو گئی، پھر دیکھ رہا ہے کہ سب نماز میں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور کوئی فکر نہیں کہ دشمن آگے حملہ کر دے، کوئی ہتھیار نہیں، احرام کی چادروں میں ہیں، لیکن اپنے حضور نماز سے فارغ ہوئے، عروہ نے کہا حضور مجھے مکے والوں نے بھیجا تھا کہ میں پتہ کروں آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ فرمائیں کیا چاہتے ہیں؟ انما اردنا العمرہ، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا حضور میں مان لوں گا آپ احرام میں ہیں، قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں، لیکن یہ ہتھیار بھی تو ہیں نا 2-3 اونٹوں پہ لدے ہوئے۔ اس نے فرمایا عروہ کیا بات کر رہے ہو؟
اخاف الغدر من قریش غدار ہیں. لوگ مکے سے آ کے مدینے حملہ کر سکتے ہیں، میں جب مکے میں آؤں گا تو مجھے ان سے اطمینان ہو سکتا ہے؟ اگر وہ حملہ کر دیں اور ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو بس ہم کھڑے ہو جائیں، ہمیں ذبح کر دیں. چلو جتنی اللہ توفیق دے گا مقابلہ تو کریں گے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور واپس آ گئے. سارے قریش کے سردار اکٹھے ہو گئے، چونکہ یہ تو بڑا آدمی تھا نا، اور بڑا آدمی تو تھا نہیں، یہ تو اس وقت کافر تھا، پھر الحمدللہ مسلمان ہو گیا، اللہ نے اسلام بھی نصیب کر دیا. اس نے کہا کہ ہاں بھائی کیا رپورٹ لائے؟ اس نے کہا بات سنو، رپورٹ ایک طرف حضور عمرے کے لیے آئے ہیں یا آئے ہیں لڑائی کے لیے، میری بات مان لو، سلو کر لو. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جو منظر میں نے دیکھا ہے نا، میں نے کسرا کیسر کے دربار بھی دیکھے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی دیکھے ہیں، ان کے وزیر بھی دیکھے ہیں، خادم بھی دیکھے ہیں، مشیر بھی دیکھے ہیں، لیکن جو بات مجھے محمد مدنی کی مجلس میں نظر آئی وہ کہیں نہیں ہے. وہ جو پروانے ہیں نا محمد مصطفیٰ کے، وہ جو 1400 دیوانے ساتھ ہیں نا حضور کے، یاد رکھو 1400 کٹ جائے گا پھر تم محمد مدنی کی طرف بڑھو گے. جو نبی کے ہاتھ کا پانی اور نبی کے منہ سے نکلی ہوئی تھوک جو ہو وہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ حضور کو تکلیف دیکھیں گے؟ ایسے جان نثاروں سے لڑو گے تو گھاٹے میں رہو گے، بہتر یہ ہے سلو کر. یہ کیا ہے آخر کہ ادھر ایک منظر ہے ادھر ایک منظر ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے وہ دشمن ہے میرے مدنی کا، وہ سب سے بڑا منافق، رئیس المنافقین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگانے والا، صحابہ کو گالیاں دینے والا، محمد مدنی کے خلاف سازشیں کرنے والا، اپنے آپ کو اعز اور مسلمانوں کو اذل کہنے والا، لیکن اس کا بیٹا عبداللہ ابن ابی، اس کا منظر دیکھیں کہ باپ گھر آ رہا ہے اور بیٹا تلوار لے کے دروازے پہ کھڑا ہے. ہٹ جاؤ ادھر. انہوں نے کہا واللہ لا تدخل، خدا کی قسم نہیں جانے دوں گا گھر. میں کہا کیا کر رہے ہو؟ بیٹے ہو میرے. اس نے کہا ادھر ہٹ جاؤ بیٹے میرے گھر میں نہیں آ سکتے تم. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تم نے نبی کی جماعت کو کہا ہے ذلیل اور اپنے آپ کو کہا ہے عزیز. جب تک یہ نہ کہو کہ میں ذلیل ہوں اور وہ عزت والے ہیں، اندر نہیں جانے دوں گا، ٹکڑے کر دوں گا. باپ ہو تو کیا ہو گیا؟ تم میرے نبی کی شان میں گستاخی کرو اور تمہیں گھر آنے دوں؟ یہ اس کی شان ہے، جو چاہے کر. یہ اس کا شان ہے، اس کا پورے عالم میں تصرف ہے، دلوں کے پھیرنے والا ہے. وہ چاہے تو بیٹے کو عاشق بنا دے، باپ کو دشمن بنا دے. وہ چاہے تو دیکھو اولاد نمازی ہے اور باپ شرابی ہے، باپ جاہل ہے اولاد عالم ہے، اب ظالم ہے اولاد متقی ہے. اور گندے گھروں میں پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں وہ ایسے بنے کہ دنیا ان کے پیچھے حیران ہوتی رہی. طوائف ان کے بیٹے عالم بن گئے جن کو پتہ بھی نہیں کہ باپ کون ہے، اور عالموں کے بیٹے جاہل. وجہ کیا ہے کہ متصرف کون ہے؟ اور یاد رکھو، کبھی نہ سوچا کرو اس کا ملک ہے، ملک ہے، اپنے ملک و ملک میں جو کرتے ہیں وہ عدل ہے، کیونکہ ساری دنیا اس کی مخلوق، ساری دنیا مملوک، ساری دنیا اس کی کائنات جو ہے ذرہ ذرے کا مالک کون ہے؟ اپنے ملک ہے. تم کون ہو اعتراض کرنے والے، یا ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ اچھا کوئی چیز سمجھ آ جائے کہہ دو الحمدللہ، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تب بھی کہہ دو الحمدللہ. اللہ تیری حکمتیں نرالی ہیں، ہم جاہل ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا. ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس کو تم بوتل بھی پہنچا دیتے ہو، پیسے بھی دے دیتے ہو. ایک تمہارا نماز پڑھتا ہے، وہ باہر کھڑے ہو کے بھیک مانگتا ہے، روٹی بھی نہیں ملتی، اس کو مولا تیری مرضی ہے، بس ٹھیک ہے، راضی ہے، اب تیرے ہر حکم پہ راضی. اسی میں تیری نرالی حکمتیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں پتہ نہیں لگتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما
يمسك فلا مرسل له من بعده وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ لا مانع لما اعطیت، کوئی منع نہیں کر سکتا جو دینا چاہے، اور کوئی دے نہیں سکتا جب منع کرنا چاہے، اور کسی کو اس کی محنت نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ اس محنت میں برکت نہ پیدا کرے. وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وَهُوَ الْقَاهِرُ، قہار بھی اسی کی صفت ہے. وَالَّذِي ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمت جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الاشياء واستكانت وتزالت بين يديه وتذكاره وحكمه. وہ ذات ہے جس کے آگے گردنیں جھکتی ہیں، وہ ذات ہے جہاں بڑے بڑے جباروں اور فرعونوں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جس کے آگے چہرے جھک جاتے ہیں. وہ ہر چیز پہ غالب ہے، تمام مخلوق اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے آگے جھکنے والی ہے، اس کی عظمت جلال و کبریا کے آگے. اور اللہ کی قدرت الاشیاء پہ ہر چیز اس کے آگے ذلیل ہے، حقیر ہے اس کے ہاتھوں کے آگے. وتعتقاری اس کے غلبے کے نیچے ہے، اس کے حکم کے نیچے ہے. وهو الحکیم فی جمیع افعالہ الخبیر بماضی الاشیاء ومحالها فلا یعطی الا من یستحق ولا یمنع الا من یستحق. اس کی ہر افعال میں حکمتیں ہیں اور وہ جاننے والا ہے. اگر اللہ کسی کو دیتے ہیں اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، اس کا مستحق ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے، اور جس کو روکتے ہیں وہ اس کے نہ ملنے کا مستحق ہے. اس کا ہر حکم جو ہے حکمت و خبر پہ علم کے مطابق ہے. یہ نہیں کہ اتفاق سے ہو جائے نا، کسی کو دینے میں حکمت ہے، وہ اس کا مستحق. کسی کو ہدایت دی ہے وہ ہدایت کا مستحق، کسی کو گمراہ کر دیا ہے تو وہ خود گمراہی کا مستحق ہے. اس کا ہر فعل جو ہے، ہر حکم جو ہے وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے. فرماتے ہیں قل ای شیء اکبر شہادۃ ای من اعظم الاشیاء شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم ایھا العالم ما جئتکم بہ وما انتم قائلون لی. اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی ان کافروں کو جو کہتے ہیں کہ کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے، ہم نے جس سے پوچھا وہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتا، تو آپ ان سے کہیں کہ اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے. ظالموں، جو ان چیزوں کے پیدا کرنے والا جو اس مخلوق کا خالق والق ہے وہی تمہارے اور میرے درمیان میں گواہ ہے. اچھا نہیں مانتے کہ جی اللہ کی گواہی ہم نہیں مانتے، دلیل ان کا قرآن دیکھ لو. فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَيْ وَهُوَ نَذِيرٌ لِّكُلِّ مَّعْهُودٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. اللہ پاک نے حضور نے فرمایا اللہ نے وحی کی میرے طرف قرآن، اور اللہ نے مجھے نذیر بنا کے بھیجا ہے کہ جو موجود ہیں ان کو بھی اور جو نہیں پہنچے ان کو بھی یہ بات پہنچائی جائے. جیسے اللہ نے فرمایا اگر کوئی انکار کرتی ہیں تو پھر ان کا جہنم ٹھکانہ ہے. قال ابن نبیات مدنا ابو سعید الشج قال ادنا وکی ابو اسامہ ابو خالد موسیٰ بن عبیدہ محمد بن کعب ومن بلغ ای ومن بلغ القرآن فکأنما النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جن لوگوں کو حضور کی زیارت ملی الحمدللہ، اور جن لوگوں کو قرآن ملا گویا انہوں نے بھی محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیا، جو کہ قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے محمد مصطفیٰ. قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. تو جب یہ قرآن ہمیں کس کے ذریعے ملا؟ محمد الرسول اللہ. پھر صحابہ کو ملا، صحابہ نے ہمیں پہنچایا. تو جیسے جس کے پاس قرآن ہے گویا اس کے پاس اللہ کا نبی آ گئے، اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی اس کو.
زاد ابو خالد وکلم ورباب جری بن طریق ابی ماشن محمد بن کعب بن قال بلغ القرآن فقط ابلغه محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو قرآن پہنچا گویا اس کو محمد مدنی نے اللہ کی تبلیغ پہنچا دی، اللہ کا دین پہنچا دیا۔ وقال عبد الرزاق ما بن قتادہ فی قولی تعالی انذرکم بی ومن بلغ رسول اللہ قال بلغوا ان لا وقم من بلغت آیت من کتاب اللہ وبلغوا امر اللہ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کا حکم پہنچاؤ، جس کو اللہ کے قرآن کی ایک آیت بھی پہنچ گئی تو گویا اس کو اللہ کا حکم پہنچ گیا، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان پہنچ گیا۔ وقال ربی انس حق علی من اتبع رسول اللہ یدعوک الذی دعا رسول اللہ من الذی انذر۔ ربی ابن انس کہتی ہیں کہ ہر مسلمان پہ یہ واجب ہے، لازم ہے، جو اپنے آپ کو حضور کا غلام سمجھتے ہیں کہ جیسے حضور نے قرآن آگے پہنچایا تم بھی اللہ کے قرآن کو آگے پہنچاؤ۔ تمہیں ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو پہنچاؤ، تمہیں ایک بات آتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی مولوی ہو، ہر آدمی تو مولوی نہیں ہوتا، لیکن دین کا پہنچانا سب کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم اب بھلائی کا حکم کرو، برائی سے بھائی کچھ بھی نہ آتا ہو، اتنا تو ہر کسی کو آتا ہے یار، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز، اتنا تو ہر کسی کو آتا ہے، یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھو، یہ تو کہہ سکتے، کسی سوتے کو جگا سکتے، کسی کو کہہ سکتے ہو بھائی رمضان شریف آ رہا ہے یار روزہ رکھا کرو، کسی کو کہہ سکتے ہو کہ بابا قرآن پڑھا کرو، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی نے تمہیں پہنچایا ہے، تم اگر نبی کے ماننے والے ہو تو تم بھی تو اس کا دین آگے پہنچاؤ۔ وقوله تبارك وتعالى أئنكم لتشهدون أيها المشركون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد كقول فانشئهم قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو کہہ دو کہ اگر تم خدا کے سوا کسی اور کو الہ بناتے ہو میں نہیں بناتا، تم کسی اور الہ کی گواہی دیتے ہو میں نہیں گواہی دیتا، چونکہ میں تو صرف اللہ کی وحدانیت الوہیت کا قائل ہوں۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں ہر اس بات سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو اللہ کی ذات کے ساتھ۔ قال تعالیٰ مخبراً اہل الکتاب انہم یعرفون ھذا الذی جئتہم بہ کما یعرفون ابناءہم بما عندہم من الاخبار والانباء المرسلین متقدمین والانبیاء۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مشرکین مکہ کا رد کیا کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم نے یہود سے پوچھا ہے، ہم نے نصارہ سے پوچھا ہے، وہ بھی آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا یہ ظالم جھوٹ بولتے ہیں، ان کو تو ایسے پہچان ہے میرے مدنی کی صداقت کی جیسے اپنے بیٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن سلام جب مسلمان ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے یہود کے، تو اس نے پوچھا کہ تم ایمان لانے سے پہلے مجھے یہ بتلاؤ کہ تم جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ امیر المومنین خدا کی قسم ہے ہمیں اپنے بیٹے میں تو شک تھا لیکن محمد مدنی کی صداقت میں کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ ہم نے تورات پڑھی ہے، انجیل پڑھا ہے، اس میں تو ساری تصویر ہے محمد رسول اللہ کی، اس میں تو سارا منظر ہے، سارا نقشہ ہے، سارا حلیہ ہے، آپ کی ولادت ہے، آپ کا نام ہے، آپ کا مقام ہجرت ہے۔ بیٹے میں تو کیا ہے، زیادہ سے زیادہ بیوی پر ہی اعتبار ہوتا ہے نا کہ اس نے کوئی برائی نہیں کی ہوگی، خیانت نہیں کی ہوگی، گواہی تو کوئی نہیں نا کتاب کی کہ کتاب میں لکھا ہوا ہو تیرا بیٹا ہے، ایک علامات ہیں، لیکن یہ تو اللہ کی کتابوں میں باقاعدہ تفسیر ہے محمد رسول اللہ، تو حضور کی ذات میں کیسے شک ہو سکتا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرا مدنی یہ سب جانتے ہیں اور اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، کیوں ان کے پاس خبر موجود ہے، ان کے پاس انباء عظیمہ موجود ہیں، تورات و انجیل میں میرے مدنی کا حلیہ موجود ہے، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے، جتنے اللہ کے نبی گزرے، انہوں نے جو آپ کے بارے میں بشارات دی ہیں وہ سب کی سب کتابوں میں موجود ہیں۔ فَإِنَّ الرُّسُلَ كُلُّهُمْ بَشَّرُوا بِوُجُودِ مُحَمَّدٍ
صلی اللہ علیہ وسلم ونعته وصفته وبلده ومہاجره وصفت امته۔ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر نے خوشخبری دی محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ایمان سے کہو، اللہ تو جانتے تھے نا کہ حضور سب سے آخر میں آئیں گے۔ پھر چلو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینا تو سمجھ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور نے آنا۔ آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے سب کہہ رہے ہیں کہ محمد پاک آئیں گے، محمد پاک آئیں گے، محمد پاک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نبیوں سے عہد لے رہے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام پیغمبر کہ میرے مدنی کی بارے میں بشارت دے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کا نبی ہے، لیکن میرا مدنی تو سب نبیوں کا بھی نبی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ انہوں نے کہا کہ ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے نبی بن کے آیا، لیکن محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ تو گویا نبی الانبیاء بن کے آئے، وہ امام الانبیاء بن کے، کہ ہر پیغمبر نے حضور کی خبر دی اور ہر پیغمبر نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی اور حضور امام بنے اور سب مقتدی بنے۔ اتنا بڑا مقام جو ہے یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک ہوتا ہے ضد، اگر کوئی ضد میں نہ مانے تو اس کا تو پھر کوئی علاج ہے نہیں۔ ہاں جی، ضد کا کیا علاج ہے؟ مرزا قادیانی نے بھی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن شریف میں جہاں آتا ہے نا محمد الرسول اللہ، وہ کہتا ہے اس سے مراد میں ہوں۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ ایک بندہ پاگل ہو جائے۔ اچھا پھر صرف یہ نہیں، پھر کہیں کہیں کہتے ہاں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات تھی نا وہ میں ہوں۔ یعنی اندازہ کریں اب ایک آدمی جب اتنا آگے بڑھ جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور وہ ایک جگہ کتاب پہ لکھتا ہے کہ میں تو حضور سے بھی افضل ہوں۔ پاگل ایسا ہو گیا تھا، یہ جگہ کتاب میں لکھتا ہے کہ اللہ میاں میرے ساتھ سو گئے۔ انا للہ، یہ نبی ہے کوئی؟ پاگل ہے کوئی؟ کیا ہے؟ لیکن لوگ اس کے ماننے والے ہیں۔ ان کا مرزا ہے نا جو آج کل ہے طاہر واہر، طاہر ہے پتہ نہیں نجس ہے، نام تو طاہر رکھا ہوا ہے، تو ڈش پہ وہ دکھاتے ہیں نا تو وہ ان کے ماننے والے وضو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں حضرت کی زیارت کرنے کے۔ کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرو، اگر اللہ گمراہ کر دے نا پھر یہی ہوتا ہے کہ محمد پاک کو چھوڑ کے مرزے کو بندہ مان لے، ایسے بڑی کوئی گمراہی ہے۔ فرمایا الذین خسروا انفسهم ای خسروا کل الخسارہ فهم لا یؤمنون بهذا الامر الجلی الظاہر الذی بشرت بالانبیاء ونبعث به فی قدیم الزمان وحدیثہ۔ اللہ پاک نے فرمایا لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تروٹے میں گھاٹے میں ڈالا ہے وہ نہیں ایمان لاتے، حالانکہ اتنی کھلی بات ہے کہ جس کے آنے کی ہر پیغمبر گواہی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی ایمان نہیں لے آتے۔ حالانکہ جتنے پیغمبر گزرے ان نے خوشخبری بھی دی، ان نے اشارے بھی فرمائے زمانے قدیم میں یا زمانے قریب میں۔ فرمایا ومن نظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اظلم ممن تقول تقبل على الله فادعى ان الله ارسله ولم يكن نصره ثم لازم من كذب آیات اللہ وجبرائیل ودلالاته۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری اعلان فرما دو کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن تقول علی اللہ، جو اللہ پہ جھوٹ بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ بولے اور کہے کہ خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور وہ نبی نہ ہو۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا ظلم کون کر سکتا ہے؟ اور پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جب سچا نبی آئے، نشانیاں لے کے آئے، حجج لے کے آئے، دلائل لے کے آئے، پھر بھی تکذیب کرے۔ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، اے لا یفلح ھذا ولا ھذا للمفتری ولا المکذب۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کامیاب نہیں فرماتے، فلاح نہیں دیتے، یعنی جھوٹی نبوت کا دعوے کرنے والا یا سچی نبوت کا تکذیب کرنے والا دونوں کو سزا ملے گی، دونوں فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو صحیح دین پہ قائم رکھے۔ اللہ پاک ہر مسلمان پہ رحم فرما دے، اور دعا کرو اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پھر سر اٹھا رہا ہے اور
ٹھیک ہے جیسا بھی ملک ہے، لوگ اچھے ہیں برے ہیں، لیکن اللہ کا نام تو لیتے ہیں۔ اس لیے دعا کیا کریں اللہ پاک اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرمائے، اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرمائے، اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر حسد سے ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ بتوں کے پجاری ذرا پھر سر اٹھا رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان پہ اپنا قہر نازل فرما دے اور اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دے۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے۔ وطر نماز جو ہے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ واجب ہے، یعنی اگر کوئی نماز رہ جائے وطر کی تو ان کے نزدیک قضا کرنی پڑے گی۔ باقی ائمہ کے نزدیک سنت پڑھ لے تو ثواب ہے، اگر رہ گئی تو قضا نہیں کرنی ہوگی بس۔ لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک ہے فرض، ایک ہے سنت۔ لیکن امام صاحب نے درمیان میں ایک واجب پھر سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام احادیث میں نظر ڈالی ہے کہ وہ عمل جو حضور نے فرض کے ساتھ ہمیشہ لازم رکھا ہے اور کبھی بھی نہیں چھوڑا سفر حضر میں، تو انہوں نے کہا بھی ہاں معلوم ہوتا ہے یہ سنت سے بڑھ کے، کہ سنت تو حضور سفر میں چھوڑ دیتے تھے، سنت تو نہیں پڑھتے تھے لیکن آپ نے وطر نہیں چھوڑے۔ بھئی سنت تو آپ چھوڑ دیتے تھے لیکن آپ نے طواف کرنے کے بعد کبھی ثبوت نہیں ملتا کہ 2 رکعت نہ پڑھی ہوں۔ اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ بھی ہاں معنی یہ ہے کہ یہ چیز سنت سے زیادہ ہے، فرض سے تو کم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جیسے سفر میں حضر میں ہر حال میں خوف میں فرائض صلوات نہیں چھوڑے، نہ واجب بھی نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھی ہاں اس کا درجہ سنت سے ذرا بڑھ گیا ہے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ سنت کی بات کوئی نہیں۔ ظہر کی پہلی 4 رکعات جو ہے کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ اب نہ پڑھا کریں، آپ کو مناظرے کی کیا چھوڑ دیں، آپ نہ پڑھیں خلاص۔ اب یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا طریقہ ہوتا ہے؟ بی بی حفصہ سے روایت ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، تمام حدیثوں کی کتاب ایک کتاب میں۔ تم نے 2 پڑھنی ہے، ہم نے تو کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ ایک بندہ بتائے جس کو مولوی وکی نے جا کے کہا ہو کہ ظہر سے پہلے تم 2 رکعت نہ پڑھو، 4 پڑھو ورنہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ثابت کر دو میری پوری زندگی میں۔ آپ کیوں چھیڑتے ہیں؟ 4 پڑھو گے 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 2 پڑھو گے 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، تمہاری مرضی ہے۔ 2 بھی حدیث میں ثابت ہیں، 4 بھی ثابت۔ ہم تو امام صاحب کی تحقیق کو فروعی مسائل میں اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ان کا زمانہ جو ہے وہ اقرب ہے الی زمان رسول اللہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ حضور نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، پھر میرے تابعین کا ہے، وہ خیر القرون میں ہیں، اور ان کا زمانہ حضور کے زیادہ قریب ہے۔ جو محبوب کے زیادہ قریب ہو اس کو محبوب کی اداؤں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، جو دور ہو اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ بات کو سمجھا کریں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ایسا احوط قول لیتے ہیں کہ بی بی حفصہ سے روایت ہے کہ حضور نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، اور باقی روایات میں ہے کہ حضور مسجد میں آتے اور ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے۔ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے، آمنا و صدقنا، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن امام صاحب کی تحقیق ہے کہ حضور کی عادت مبارک تھی کہ سنتیں اپنے گھر سے پڑھ کے آتے تھے، اور مسجد میں جب آتے تھے تو تحیت المسجد پڑھتے تھے۔ تو اپنی اپنی تحقیق ہے۔ اچھا ایک حدیث میں 2 رکعت ہے، ایک چلو 10 حدیثوں میں 2 رکعت ہے، ایک حدیث میں 4 رکعت ہے۔ جو 2 پڑھ رہا ہے تو 4 والی حدیث ایک تو رہ گئی نا آخر، اور جس نے 4 پڑھی دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا، کوئی حدیث رہ گئی؟ تو جو ساری حدیثوں پہ عمل کرے وہ منکر ہے۔ کل کریں۔
کون حدیث رسول کا انکار کرنے والا مسلمان ہے؟ اللہ کے بندے، ہر مجتہد کے پاس دلیل ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ مفتی سے فتویٰ لیتے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے جی فتویٰ جو آپ نے لکھا ہے، آپ ایک مفتی کو آج لکھیں گے جی میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا، وہ آپ کو جواب میں کیا لکھے گا؟ بھی طلاق ہو گئی یا طلاق نہیں ہوئی، یا کہے گا طلاق رجی ہے، یا کہے گا بائن ہے، یا کہے گا مغلظہ ہے، کے ساتھ دلیل بھی لکھے گا۔ آدمی مفتی سے یا فتویٰ پوچھتا ہے وہ جواب لکھے گا، یہ تو نہیں کہ آپ کو حوالے بھی لکھے، کتاب بھی لکھے، دلائل بھی لکھے، حدیث بھی لکھے کہ جی کیوں ہو گئی اور کس حدیث سے ثابت ہے، مفتی صاحب یہ بھی لکھو ساتھ، تو پھر تو تم خود مفتی ہو، مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو دوا دے تاکہ حیض اس کا بند رہے، کیوں؟ بلا وجہ صرف اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو حیض سارا مہینہ تو بیوی کو نہیں آتا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صرف وہ 7 دن صبر نہیں کر سکتا لہذا وہ دوائی کھاتی رہے چاہے بیمار ہو جائے۔ حیض روکنے کی دوا کھانا کو اچھی بات ہے، وہ تو بیماریاں پیدا کرتی ہے، اس سے تو اور تمہاری بیوی ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گی۔ چھڑانی ہے تو ویسے چھڑا لو۔ جو لوگ جماعت کے وقت سامنے جگہ خالی ہے گناہ گار ہے، بس اللہ ہدایت دے۔ اللہ کیسا ہوتا ہے یہ تو سنارے سے جا کے پوچھو بھی، تولہ کیسے ہوتا ہے، گرام کیسے ہوتا ہے، چھٹان کیسے ہوتا ہے، کل کہو تو میں پتھر لے کے رکھ لوں گا ادھر۔ اگر یہ بھی مولوی کے ذمہ ہے آپ کو بتائے کہ تولہ کیسے ہوتا ہے، آپ پوچھیں گے سیر کیسے ہوتا ہے، پھر آپ کہیں گے من کیسے ہوتا ہے، پھر آپ کہیں گے ٹن کیسے، میں تو یہ سامان ہی اٹھاتا رہوں۔ اللہ کے بندے دکاندار سے جا کے پوچھ لو بھی تولہ کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے۔ جب 1.25 تولے ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرو، قیمت کر کے 2.5% ادا کرو۔ میرے امتحان ہو رہے ہیں، اللہ سب کو بچوں کو کامیاب فرمائے، اللہ دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے۔ اگر حج اور عمرے میں نے سر کے بال کٹوا دیے اور پھر میں دوبارہ عمرہ کروں، جتنے دفعہ عمرہ کرو گے چاہے 100 دفعہ کرو، ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ یہ تھوڑا ہے جو حج میں کٹوا دیا تھا بس وہ اگلے سال تک کافی ہے۔ تو جو تم نے حج کے دن روٹی کھائی تھی کیا خیال ہے پھر اگلے دفعہ عرفات میں جا کے کھا لو۔ روٹی روز مانگتے ہو، شریعت کا مسئلہ ایک دفعہ ادا ہو گیا۔ میں نے ضد میں آ کر قسم کھا لی تھی کہ فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن اب مجھے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے، تو قسم کا کفارہ ادا کرو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی میں اللہ کا حمد کرنے والا ہوں، اس حال میں نہیں کہ وہ بالکل پھر چھوڑنے، بس آخری حمد ہے نا، جب تک زندگی ہے کرتا رہوں گا۔ اگر ایک آدمی مکے کے رہنے والا ہے، رات کو طواف وداع کر کے سو جائے، پہلے تو مکے والوں پر طواف وداع ہوتا نہیں، اگر مکے والا سفر پہ جا رہا ہے تو پھر جب رات کو سو گیا تو وہ کوئی طواف وداع نہیں۔ طواف وداع کا معنی یہ ہوتا ہے ان یکون آخر العہد بالبیت، کہ سب سے آخری کام یہ ہو کہ طواف الوداع کرے اور چلا جائے۔ جب رات کو سو گیا پھر کیا وداع ہے؟ نہ اتنا تو آپ کو بھی عقل ہے کہ آپ اگر گھر والوں سے کسی سے وداع کر لیں، اچھا جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں، پھر وہی سو جائیں۔ عقل تو اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے کہ سارا میرے ذمہ ہے نہ، اتنا اللہ نے آپ دیکھا نہیں، جب کسی کو ملتے ہو، والدین کو، بیوی کو، بچوں کو، جب آخری وقت میں ملتے ہو، اچھا جی السلام علیکم اب میں جا رہا ہوں، یا وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جاتے ہیں تو یہی ہے نا کہ چلو جب تم اچھا جی السلام علیکم فی امان اللہ، ٹھیک ہے تو یہ آخری کام ہے۔ تو وداع کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اچھا جی میں آپ سے وداع ہو رہا ہوں اور میں نے کل انشاءاللہ جانا ہے، اچھا آپ جائیں میں بھی سوتا ہوں۔ یہ کوئی وداع ہے دنیا میں یا مذاق ہے؟ اگر ایک آدمی نے طواف کیا ہے، مثلا 3 یا 4 چکر کر چکا ہے اور نماز کھڑی ہو گئی، چکر چھوڑ دے نماز پڑھے، پھر نماز پڑھ کے جہاں سے چھوڑا ہے پورا کر۔ اگر ہم نے 3 یا 4 طواف مکمل کر لیے تو بعد میں ہر طواف کی 2 رکعت پڑھ لیں،
اللہ کے پیغمبر سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ بھی دین اسلام تھا، بالکل اصول تو سب کے ایک تھے نا، دین تو یہی تھا نا، توحید، نبوت، قیامت۔ اگر ہم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور عمرہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کو لازماً حرم سے باہر نکلنا ہوگا، تنعیم سے، جدہ سے، عرفات سے، جرانہ سے، جہاں سے چاہیں۔ میرا نفل حج تھا، میں نے مینا میں ایک رات نہیں گزار سکا۔ احناف کے نزدیک رات گزارنا سنت ہے، تو اگر نہیں گزار سکا ثواب سے محروم ہو گیا، لیکن جرمانہ کوئی نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ اگر میں عمرہ کرنے کے لیے باہر سے آیا ہوں، عمرہ میں نے کر لیا، اب میں طائف جا رہا ہوں، طائف تے سے نہیں طوائف سے ہے، طائف، طواف جیسے لکھتے ہیں، تو وہاں سے واپس وہ بھی میقات ہے، واپس آؤ تو احرام باندھ کے آؤ۔ میرا دکان کرائے پر ہے، جو آمدنی ہوتی ہے زکوٰۃ بالکل ہے۔ بعض آدمیوں کو مثلا 100 دکان ہے، اس کی جائیداد ہی گئی ہے، تو جو آ رہا ہے وہ تمہاری آمدنی ہے۔ گھر کا خرچہ نکالنے کے بعد جو خالص بچ جائے اس پر 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ لیلۃ المبارکہ جو آیت آئی ہے اس سے مراد لیلۃ القدر رمضان کی رات ہے، 15ویں کی رات نہیں ہے۔ قرآن شریف کا ختم پڑھ کے جو معاوضہ لیتے ہیں بالکل حرام ہے، اللہ کا قرآن بیچتے ہیں، صاف بات ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ مولوی صاحبان پہلے پوچھتے ہیں، جاؤ نا جی ختم کرانے، جی ہم نے ختم شریف کرانا ہے، اچھا کتنے والا؟ اگر پیسے ٹھیک ٹھاک دو اور کھانے وانے بہت اچھے ہوں، ذرا 7 قسم کے کھانے ہونے چاہیے، پھر تو ماشاءاللہ قرات کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اگر کھانا بھی نہ ہو، پیسے نہ ہوں، تو بس انشاءاللہ بس قل اللہ احد اللہ الصمد 3 دفعہ پڑھ کے ختم ہو گیا، دعا مانگ کے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اگر میری بات کا اعتبار نہ ہو نا، کبھی تم مولوی کو بلاؤ، باجرے کا ایک روٹی سخت بنا کے رکھو، ساگ اور لسی اور دال، جب وہ آئے گا جی ختم شریف پڑھو۔ اگر وہ ختم پڑھے نا، جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دینا، میری طرف سے تمہیں معافی ہے۔ وہ کہے گا اچھا بے ایمان ہماری توہین کرتا ہے، ہم دال پر ختم پڑھیں، ہماری بےزتی کرتے ہو۔ حلوہ شریف ہو پھر ختم ٹھیک ٹھاک پڑھا جاتا ہے، حلق تر ہوتا ہے نا۔ یہ سب کاروبار ہے، حرام ہے، کھلانے والا بھی اور کھانے والا بھی۔ قسم کے کفارے میں کیا دینا ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ مسجد عمرہ سے عائشہ سے جو عمرہ کرتے ہیں بالکل انشاءاللہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اصل عمرہ وہ ہے جو تم اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھ کے آتے ہو۔ ہاں اگر مکے میں رہ رہے ہیں تو افضل یہ ہے کہ اتنی دیر طواف میں خرچ کریں جتنی دیر تم نے عمرے میں خرچ کرنی ہے۔ کہ قبر پہ جاتے ہیں یا غلاف ڈالتے ہیں یا چومتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں یا تعزیے کو چومتے چاٹتے ہیں یا تعزیے پہ غلاف ڈالتے ہیں یا تعزیے میں مٹھائیاں ڈالتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے بدعت ہیں، اور یعنی یہ سنت کے خلاف ہیں، بدعت ہیں، دین میں ان کا ثبوت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہ شرک ہے، تو بدعت اور شرک میں تو بہت بڑا فرق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ شرک جو ہے وہ تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے، اس کی تو بخشش ہی نہیں جب تک توبہ نہ کرے آدمی۔ تو میرے عزیز آپ نے بات نہیں سمجھی، ان علماء نے بھی ٹھیک۔ ایک ہے قبر کا چومنا، قبر پر چراغ جلانا، قبر کو پکا بنانا، قبر پہ جا کے بوسہ دینا، حضرت حسین کے روضے کی شکل کا تعزیہ بنانا، تعزیے کا اٹھانا، اس کا تعظیم کرنا، چومنا، چاٹنا، یہ تو بدعت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ نے شاید میری بات نہیں سمجھی۔ میں نے کہا کہ جو آدمی یہ تعزیہ بنا رہا ہے، چاٹ رہا ہے، چوم رہا ہے، غلاف ڈال رہا ہے، نظر مان رہا ہے، وہ اس لیے مان رہا ہے کہ میرے اس حرکات کا علم جو ہے حضرت حسین کو ہو رہا ہے۔ جب وہ اس عقیدے سے کرے گا تو حضرت حسین کو عالم الغیب بنا، تو اب اللہ کی صفت غیب میں شرک کیا اور مشرک بنا۔ ایک آدمی نے قبر کو چوما چاٹا، لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میرے پیر قبر والے کو یہ ساری باتوں کا پتہ ہے، تو یہ تو بدعت ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھا کہ میرا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، میرا قبر کے باہر پھرنا،
میرا قبر کو چومنا، میرا چوکاٹ پہ سر رکھ کے سجدہ کرنا، میرا الٹے پاؤں چلنا، میرا مرشد سب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اب شرک آ گیا۔ تو بات کو سمجھے، یعنی علم غیب اللہ کی صفت ہے، اس صفت میں جب ہم کسی کو 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 کسی کو